نعرہ تکبیر، الحمدللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگلا نام تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس شان سے لینا ہے، کس عقیدت سے لینا ہے، کس محبت سے لینا ہے، کس نورانیت سے لینا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو مومن اور منافق کی پہچان کراتا ہے، یہ وہ نام ہے جو دلوں میں طہارت کو ظاہر کرتا ہے، یہ وہ نام ہے جو انسان کے عقیدے کے چہرے پہ ظاہر کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ پھر مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ تمام تعریفیں ہیں اس خالق کے کون و مکان کے لیے کہ جس کریم رب نے ہم پہ احسانات کی بارش کی، جس میں سب سے پہلا احسان یہ تھا کہ ہمیں اس مخلوق میں خلق فرمایا جس کی تعریفیں خود رب قرآن میں کرتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسی حضرت انسان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، میرا حبیب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے جس طرح چاہا تھا اسی طرح کامل انسان کو خلق فرمایا ہے۔ پھر اسی حضرت انسان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، اے میرا حبیب ان بندوں سے کہہ دو ان الانسان خلق ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بھی بنایا ہے۔ پھر اسی انسان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ انسان وہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان وہ ہے جو بے صبرا بھی ہے، انسان تغیر و تبدل کا شکار بھی ہے۔ پھر اگلی اسی آیت میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، یہ انسان تو وہ ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو چیخنے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور یہ انسان وہ ہے جسے اللہ ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے تو پھر آنا چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے ذرا ہم اپنے وجود سے ذرا پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ خصلتیں ہیں کہ نہیں ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو مجلس میں آتا ہے، انسان کے پاس مال نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں آتا ہے، انسان کے پاس رزق نہیں ہے تب بھی آدھی آدھی رات کو مصلی عبادت پہ بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب مال مل گیا رب چھوڑ دیا، رزق مل گیا رب چھوڑ دیا، اولاد مل گئی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ یعنی فرماتا ہے رب اے انسان، ہاں ہر چیز تیرے اندر ہے لیکن اگر نیگیٹیوٹی چھوڑ کے تو پوزیٹیوٹی کی طرف آ جائے، تو مثبت چیزوں کی طرف آ جائے، بے صبرا ہے لیکن دنیا میں نہ دکھا، آخرت کے لیے دکھا۔ بندہ بے صبرا ضرور ہے، جو چیز دیکھتا ہے کہتا ہے مجھے وقت سے پہلے مل جائے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت معین ہے۔ رب کہتا ہے جب میں چاہوں گا تب دوں گا، اور رب کہتا ہے ہاں اگر تو بے صبری دکھانا چاہتا ہے حضرت انسان تو پھر اس چیز میں کیوں نہیں دکھاتا کہ جب بھی جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی آواز آئے ہر کام کو چھوڑ اس خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آ جا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، 19 سفر کی مجلس کا دن تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے، دل بے چین تھا کہ مجلس کا افتتاح کب ہوگا، مجلس کا آغاز کب ہوگا۔ ہر بے بندہ جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت تھی وہ بندہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، صبر بھی نہ ہوا، آذان نہیں ہوئی، پہلے مجلس حسین کے در پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اور یہ توفیق اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا حبیب ان بندوں سے کہہ دو میں کبھی بھی اس بندے کو یہ توفیق نہیں دیتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ من اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب حسینا، جب اللہ دلوں کی طہارت کو دیکھتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان گرامی قدر، میرا دل ہے اپنی مجلس کو آج ہدیہ
اس امام کی بارگاہ میں کروں جو فرزند بطول، جگر گوشہ علی مرتضیٰ، برادر حسن مجتبیٰ ہے۔ میرا دل ہے آج اس کو مجلس ہدیہ کروں جو مشن خدا کا علم بردار ہے اور عظیم مقصد کو پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو ظلمت کی تاریکیوں سے نکال کر خدا کی نورانیت کی جانب متوجہ کرنے والا ہے۔ توجہ ہے ذہن گرامی قدر، میرا دل ہے آج اس مجلس کو ہدیہ اس امام کی بارگاہ میں کروں جس نے دنیا کو ایک ایسا نجات کا سفینہ دیا، اور یہی کہتا ہوا نظر آیا جو بندہ اس سفینے میں سوار ہوتا چلا جائے گا اللہ دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا چلا جائے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ۔ اور اللہ نے اس حضرت انسان کے لیے، اللہ نے اس حضرت انسان کے لیے ہادیوں کا اہتمام کیا اور ہادیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک ہادی آتے رہے، وہ ہدایت کا سلسلہ پہنچاتے رہے، لیکن پھر اللہ نے اس کڑی کو اس ہادی کے سپرد کیا جس نے اپنے اصحاب کو، اپنے لشکر کو، اپنے لوگوں کو، حتیٰ کہ دشمن کی صفوں کو بھی اپنے کلمات سے ایسے متوجہ کیا، اور یہی کہتا ہوا نظر آیا حق ایک طرف ہے، باطل اور طرف ہے، جنت ایک طرف ہے، جہنم اور طرف ہے۔ حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے یہ جملہ کہا، اے لوگوں اگر تم ابھی بھی آنا چاہتے ہو اس نجات کی کشتی میں، حسین سب کچھ معاف کر دے گا۔ اور یہی میرے مولا حسین نے طریقہ اپنایا اور کہا میں آج چاہتا ہوں، میرا دل یہی ہے کہ امام کے ان جملوں سے آغاز کروں جن جملوں کے ذریعے امام نے دنیا کو ایک تاریک چہرے کی طرف رہنمائی کی۔ کہا جو ظلمت کو قضا کی دیواروں میں ٹھپا ہوا ہے، جو ظلمت قضا کی دیواروں میں چھپا ہوا ہے، اس کو امام نے اس طرح واضح کیا۔ جب امیر شام سے مدینے کی سرزمین پہ آیا بعد از امام حسن، تو آ کے اس نے اس کی تعریفیں شروع کی جس کی غلاظت سے دنیا ڈوب چکی تھی۔ توجہ ہے میرے جوانو عزیزو، اس نے اس کی تعریفیں شروع کی جس کے کردار کو لوگ بو محسوس کرتے تھے، اور ایسی بدبودار کردار تھا کہ جس سے دنیا گندگی میں ڈوبتی چلی جاتی تھی۔ امام نے امیر شام کی جانب دیکھ کے کہا امیر شام تو اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے جس کا کردار دنیا جانتی ہے، تو اس کے بارے میں دلیلیں دینا چاہتا ہے۔ وَقَدْ دَلَّ يَزِيدَ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى مَوْقِعِ رَائِهِ، یزید تو خود اپنے کردار میں خود دلیل ہے، جو دیکھتا جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ امام نے فرمایا اے امیر شام تو اس کی تعریفیں نہ کر جس کا کردار لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ فرمایا اخذ من استقراء الکلاب، یہ تو وہ ہے جو کتوں کو بازیاں کراتا ہے، یہ تو وہ ہے جو کتوں کو لڑائی کرواتا ہے۔ المحار رشیہ عند التحارش، یہ تو وہ ہے جو کبوتر بازیوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ توجہ ہے میرے جوانوں بزرگوں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پھر امام نے ایک اور چہرہ دکھایا، کہا یہ تو وہ ہے جو ناچنے والیوں کے ذریعے فخر کرتا ہے۔ آپ جوان جس کردار کو امام دکھانا چاہ رہے تھے ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے، کیا میرے اندر تو وہ کردار نہیں ہے؟ کیا میں تو ایسے کام نہیں کرتا؟ کبوتر رکھنا گناہ نہیں، کبوتروں کی جو آپ دیکھتے ہوں گے کبوتر بازیاں کرواتے ہیں اور ایک دوسرے کے کبوتر پکڑے جاتے ہیں، پھر لوگ دشمنیوں پہ اتر جاتے ہیں، امام یہی دکھانا چاہتے تھے۔ پرندے رکھنا گناہ نہیں، پرندوں کو لڑانا گناہ ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ مل کے صلوات پڑھیے بآواز سے بلند۔ امام نے فرمایا اے امیر شام ذرا خیال کرنا، تو یزید کو چھوڑ، تو اپنی فکر کر۔ امام نے فرمایا حتی ملعت اسقیا،
تو وہ ہے جو برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر اگلا جملہ امام نے فرمایا بینک وما بینک بین الموت اغمضا، تیرے اور موت کے درمیان فقط پلک جھپکنے کا فاصلہ رہ گیا ہے، تو اپنی فکر کر، اس کو چھوڑ، اس کو رب جانے اور حسین جانے۔ پھر امام نے تعارف کس طرح کرایا؟ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا نا ولید نے، توجہ ہے میرے جوانوں؟ اچھا، دو باتیں ہوتی ہیں چپ کر کے سننے کی، یا تو بندہ توجہ سے سن رہا ہے یا بندے کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ توجہ ہے؟ جس کی توجہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند۔ یقیناً میں نے سخت موضوع کا انتخاب کیا مشن حسینی کو بتانے کی خاطر، تاکہ مشن حسین کیا ہے۔ دراصل ہمارا آج بھی اس دور میں بھی حسین ہیں، اس دور میں بھی کلمات حسین زندہ ہیں، کیونکہ جو الفاظ امام کی زبان سے نکلتے ہیں نا وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اور پھر امام نے جب دیکھا نا، ولید کے دربار میں بلایا گیا، امام کو کہا گیا بیعت طلب کرتے تھے امام سے، امام نے فرمایا ولید تو نہیں جانتا تو کس کے لیے بیعت طلب کر رہا ہے؟ تجھے میں اپنا تعارف کروں، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ تجھے میں بتاؤں، ہم تو اہل بیت رسالت کی کان ہیں، ہم سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہمارے گھر تو وہ ہیں جہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ہم وہ ہیں جس سے دین کی بنیاد کی افتتاح ہے، ہم وہ ہیں جس پہ ساری عبادات کی اختتام ہے۔ آگے فرمایا کیا تو اس کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی بیعت کا؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر، توجہ ہے میرے جوانوں؟ معلن بالفسق، یزید تو وہ مرد ہے جو فاسق ہے، جو شراب پینے والا ہے، جس کے کردار سے بدبو آتی ہے۔ یزید تو وہ ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اور یزید تو وہ ہے جو جوئے کھیلتا ہے، تو اس کے لیے مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ پھر امام نے اگلا جملہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، اے ولید خیال کرنا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے امام کے ان کلمات کو واضح کس نے کیا؟ میں وہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آج جس بندے نے، جس شخصیت نے، جس عالم دین نے، جس نوجوان نے، جس بزرگ نے اس امام کے جملے کو سمجھا نا، مثلی لا یبایع مثلا، وہ کردار دنیا میں تو شاید نمایاں نہ تھے، مرنے کے بعد ایسے زندہ ہوئے کہ خالق کی یہ آیت میں ساتھ بنتی ہوئی نظر آئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہا کرو۔ آپ دیکھ لیجئے ٹرمپ ملعون نے، توجہ ہے، ہر دور میں مقابلے میں خالق کے جو نمائندے تھے ان کے مقابلے میں بندے آتے رہے۔ میں ذرا توجہ کراؤں گا کہ کون سا بندہ خالق کے نمائندوں کا مقابلے میں آیا۔ حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا تھا۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر خاتم کے مقابلے میں ابو لہب و ابو جہل آئے تھے، اور بڑے بڑے آئے تھے، اور حضرت علی کے مقابلے میں وہ بھی بڑے بڑے آئے تھے، اور حضرت امام حسن کے مقابلے امیر شام آیا، امام حسین کے مقابلے میں فرزند شام آیا، اور آج کے دور میں خمینی اور خامنائی کے مقابلے میں ٹرمپ ملعون آیا۔ تو اس وقت نہ سر جھکا تھا نہ آج جھکا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر دور میں جس شخصیت نے امام کے اس جملے کی پیروی کی، اور پھر وہ سر کٹنے کے بعد گرا ہے، لیکن اللہ نے اسے اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے اسلام اور تھا، باطل اور ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، مجھے یہ بتائیے اگر رہبر کی عمر مبارک کتنی تھی؟
87 86 کے قریب 86 سال کا بوڑھا کیا کر سکتا تھا؟ کیا کوئی بندوق اٹھا سکتے تھے؟ کیا میدان میں جا سکتے تھے؟ لیکن امام کے قول کی پیروی کی. ٹرمپ نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے، یہی جملے یزید کے تھے، ہمارے پاس طاقت ہے، فوج ہے، لشکر ہے، سالار ہیں، جرنیل ہے، حکومتیں ہمارے پاس ہیں، ساری کی ساری دنیا کی حکومتیں میرے ساتھ ہیں. یہ یزید کا قول. اور آج کے ٹرمپ کا کیا قول تھا؟ تمہارے 52 اسلامی ممالک میرے ساتھ ہیں، عرب کے مسلمان میرے ساتھ ہیں، تم آؤ سر جھکا دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. آگے رہبر کا ایک ہی جملہ تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یا توجہ ہے میرے جوانوں بزرگوں. اللہم صلی علی محمد. اور آج بھی یہ کلام فقط کسی مولانا صاحب کے لیے، کسی عالم دین کے لیے، کسی آیت اللہ کے لیے نہیں ہے. ہر پہلو میں جوان کو دیکھنا چاہیے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جتنے ہم سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں، اگر ہم رشوت نہ لیں تو کوئی ہمیں دے سکتا ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ابھی نیا آیا ہے، پھر عادی ہو جائے گا. عادی وہ ہوتا ہے جو کردار یزید کو اپنانا چاہتا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اچھا ہو بھی جائے مشکل نہیں ہے، مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند. کیا ہے کردار یزید؟ یہ رشوت خوری. کردار یزید یہ ہے کہ کسی مومن کی تحقیر کرنا. لیکن آج بندہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہے، کسی منزلت پہ بیٹھا ہے، کسی مقام کو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، وہ بندہ فرعون بن کے بیٹھ گیا، کسی مومن کی توہین کر دیتا ہے، کسی کو دھکے دے کے باہر نکلوا دیتا ہے. فرماتے ہیں یہ کردار یزید ہے. تیرا تو حق یہ بنتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. ہاں کسی کو سفارش پہ نہ لگا، میرٹ پہ تو لگا. توجہ ہے میرے جوانوں بزرگوں. اگلے مقام پہ چلتے ہیں تاکہ اسی مقام پہ ٹھہرے نہ رہیں، اگلے سفر کرتے ہیں. جب ولید کے دربار سے امام نکلنے لگے نا، پھر نکلنے کے بعد اگلا دن آیا، مروان امام کو راستے میں ملتا ہے، کہتا ہے کیا میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ امام نے فرمایا دو. کأنی لک ناصح فأتعنی ترشد. میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں اور آپ کی ایک رہنمائی کرتا ہوں. کیا؟ انی اعمرک ببیعت یزید ابن معاویہ، کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں. امام نے اگلا جملہ مسکرا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی السلام. امام نے کہا تو جا جہنم، تیرے یہ کلام جائیں جہنم، تیرا مشورہ جائے جہنم وعلی السلام. کیونکہ جاہلوں سے بات کرنا امام کا کام نہیں ہے. توجہ ہے میرے جوانوں بزرگوں. پھر امام آگے چلے. اب جب امام نے مدینے کو چھوڑنا چاہا نا، وہاں ایک مقصد کو بیان کیا، ایک مشن کو واضح کیا. امام نانا کی قبر پہ آئے، کہتے ہیں نانا کیا کروں، آپ کی امت رہنے نہیں دیتی. لیکن پھر خواب میں ایک منظر دیکھا جو پیغمبر خاتم نے فرمایا اے حسین کیوں پریشان ہوتے ہو، ہم تو تمہارے منتظر ہیں، کب تم آؤ گے اور کب تم ہم جنت کا لباس پہنائیں گے جو دنیا میں پہن چکا تھا. پھر کیا ہوا؟ اب امام جب جانے لگے نا، اگلا کلام خطاب امام نے حضرت حنفیہ سے کیا. حضرت حنفیہ کہتے ہیں آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، لیکن ان پردہ داروں کو کیوں لے کے جاتے ہیں، اور آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ادھر امام نے فرمایا اے حنفیہ سنو، ان اللہ قد شاء ان یرونی قتیلا وان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا. میرے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مار دیا جاؤں اور میری بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں. پھر فرمایا اے حنفیہ سنو، یہ دین فقط میری شہادت سے نہیں بچ سکتا، اس دین کو جہاں میرے اکبر کے خون کی ضرورت ہے وہاں میری بہن کی چادر کی بھی ضرورت ہے. اور آج جہاں دین بچانے کے لیے، آج آپ دیکھ لیجئے اگر رہبر نے یہ چاروں کریکٹر پیش کیے ہیں،
بچے بھی دیے, پردہ بھی قربان کیے, اپنی بھی شہادت دی, اور لوگوں کو بتایا کربلا دور نہیں ہے, آج بھی کربلا کا میدان سجا ہے. اے جوان پریشان نہ ہوا کر, جہاں دشمن کے مقابلے میں, جہاں تشیع کے مقابلے میں, جہاں اسلام کے مقابلے میں اگر سر بھی دینا پڑے نا, آج بھی کربلا کا میدان ویسے ہی ہے. اور یہی واضح پیغام دیا, فقط یہاں نہیں, اگلے مقام پہ سفر کیا امام نے. جب امام آگے قدم رکھنے لگے نا اپنے سفر کو جاری کرنے کے لیے, اب حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے, کہتے مولا کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ یزید سے سلو کیوں نہیں کر لیتے؟ مشورے دینے والے بہت تھے, لیکن امام کے ساتھ سفر کرنے والے سیاح اتنے نہیں تھے. فقط آ کے اسلام کی باتیں بتانا, میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, میں آؤں آپ کو دین کے پیغام کی باتیں سناؤں, لیکن جب اسلام کا پرچم لہرانے لگے اور پھر مولانا صاحب گھر بیٹھے ہوں, لوگوں کو تو مشورہ دیں لیکن خود عمل نہ کریں. فرماتے ہیں پھر یہ تبلیغ دل پہ اثر نہیں کرتی, مشن خدا دل پہ اثر نہیں کرتا, یہ اسلام کی باتیں دل میں نہیں اترتی. کیوں؟ سب سے پہلے خود کو عامل ہونا چاہیے. بندہ عمل نہ کرے, دوسروں کو حکم دیتا رہے نیکی کا. عبداللہ ابن عباس کو دیکھ کے کہا, امام نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا یزید کا کردار کیا ہے؟ پھر بھی مجھے کہہ رہا ہے میں یزید سے سلو کر لوں. امام نے فرمایا ہے عبداللہ ابن عباس سن, میرا مقصد کوئی تخت کوئی تاج کسی دنیا کے لالچ نہیں ہے. ہے عبداللہ ابن عباس ذرا سنو, کیا تم نہیں دیکھ رہے میرے اپنے نانا کا شہر ہے جہاں حسین 56 سے 57 سال زندگی گزار چکا ہے, لیکن پھر بھی ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا. جب پورے مدینے کو پتہ چل رہا تھا امام مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو کہاں تھے؟ کیوں امام کے ساتھ نہیں گئے؟ آج ہم اپنے اوپر غور کریں, میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں. آج اللہم اجل ولیک الفرج کی صدائیں دینے والے ہم لوگ, ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں, اپنے اوپر توجہ کریں کہ آج امام کہیں انا بقیت اللہ العظم, میں آ چکا ہوں, کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ میں کہتا ہوں یقیناً ہماری آواز یہی ہوگی, مولا ابھی تو میں نے جوان کی شادی کرنی ہے, ابھی تو میں نے پلاٹ نہیں خریدا, ابھی تو میں نے گاڑی کے لیے کچھ نہیں کیا, مولا ابھی تو میری دنیا کی یہ خواہش رہتی ہے. فرماتے ہیں ایسے تیار کر خود کو کہ امام کی آواز آئے, میسا میں تمار بن کے, سلیمان و ابوذر بن کے, مقداد و کمبر بن کے, حبیب ابن مظاہر بن کے, توجہ ہے, نکلتا ہوا نظر آؤں. اس کے لیے سب سے پہلے ایک پہلو کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تقوی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب تو یہی بتاتے ہیں نا, ہم تو یہی بتاتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے, لیکن عمل نہیں بتاتے. کیا کروں جس سے ایک قدم امام کی جانب بڑھ جائے؟ فرماتے سب سے پہلے امام علی نے بھی یہ فرمایا تھا, 6 چیزوں کی ضمانت دو, تمہاری جنت کا ضامن علی ہے. ہر امام نے اپنے دور میں کہا, اے لوگو النظر سہم من سہام ابلیس, اپنی نگاہ کی حفاظت تم کرتے چلے جاؤ, تمہارا ایک ایک قدم وقت کے امام کی جانب بڑھتا نظر آئے گا. اکثر آج ہمارا سوشل میڈیا پہ اتنا وہ ہو چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے نوجوانوں کے لیے. آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ گناہ کیا ہے. وہاں ایک کسی امام کا قول میں نے نہیں پڑھا, شاید ہو امام کا قول, انہوں نے ایک بات کی ہے, کہا گناہ ہوتا کیا ہے, انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ گناہ کر رہا ہوں؟ کہا ما حاق فی صدرک, جو تیرے دل میں کھٹکے وہی گناہ ہے. جو تیرے دل میں کھٹکنے لگ جائے وہی گناہ ہے. جو بندہ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتا, بتا امام کے سامنے کیسے کرے گا؟ اسی نگاہ سے بچنے کے لیے علی کی بیٹیاں تڑپتی تھیں. کیا کہتی تھیں؟ سجاد ان لوگوں کی آنکھوں پہ ہاتھ کیسے رکھوں گی؟ توجہ ہے میرے جوانوں, آج اگر میری نہ محرم
پردہ دار میری آنکھوں سے محفوظ نہیں ہے، تو بتا میں امام کی زیارت کیسے کروں گا؟ جس امام کے لیے یہ سارا کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ امام کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ مجالس کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اگر تو ہیں لوگوں کے لیے پھر ٹھیک ہے، کرواتے رہیے، لیکن اگر ہے امام کے لیے تو پھر تیرا آنا بھی امام کے لیے ہو، تیرا اٹھ کے جانا بھی امام کے لیے ہو، ہمارے اپنے دل کو منور کرنا بھی امام کے لیے ہو۔ توجہ ہے میرے جوانوں؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے مل کے صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند۔ اگلے مقام پہ امام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس سن، انی لم اخرج بطرم بلا عشرم بلا مفسدم بلا ظالما، میں جو نکل رہا ہوں نا، یہ میں کسی ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، کسی شرارت کے لیے نہیں نکل رہا، انما خرجت لطلب الصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو اپنے نانے کے دین کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور میرا ارادہ کیا؟ امام نے اپنا ارادہ واضح کیا، ارید امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں، ان لوگوں کو بتاؤں کس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو، کس کے خلاف قیام کر رہے ہو۔ پھر امام نے فرمایا، اے لوگو ذرا سننا، تمہارا جو حسین ہے نا وقت کا امام، انہیں معرفت جن کو نہیں تھی وہ امام کے ساتھ نہیں گئے۔ اچھا، امام کے ساتھ اصحاب کتنے تھے؟ مدینے سے لے کر مکہ تک امام کے ساتھ کافی اصحاب تھے۔ پھر جب مکہ میں منظر بدلا نا، امام جب مکہ سے نکل کے کربلا کی جانب جانے لگے، مقام زبالہ پہ پہنچے، وہاں امام نے ان لوگوں کو بتایا اپنے اصحاب کو۔ میں نے جب آج یہ روایت پڑھی نا، میرا دل بڑا یعنی پھٹنے لگ گیا کہ اتنا امام کے ساتھ قرب تھا، فقط اتنا۔ تو آج جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا، ہمارا بھی آج وقت کے امام کے ساتھ یہی قرب ہے۔ امام نے فرمایا، اے میرے اصحاب سن لو کہ تم لوگوں نے مارا جانا ہے، آج چھوڑ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور یہ شہادت یقینی ہو چکی ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ میرے لیے پناہ گاہ امن کی جگہ مکہ بھی نہیں رہا، یہ لوگ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں مکہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جو جو سنتا گیا وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جہاں امام کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا، وہاں فقط 79 لوگ بچے، 89 لوگ آ کے بچے۔ جب میں نے پڑھا حیران ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ آج ہمیں بھی دنیا پیاری ہے، زندگی پیاری ہے، لیکن جس نے امام کی رقابت میں رقابت اختیار کی، آج وہی زندہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ جو چھوڑ کے چلے گئے، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، حضرت حبیب ابن مظاہر، ان کا نام لیتے ہیں، ان پہ درود پڑھتے ہیں، انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، انہیں جنتی کہتے ہیں، ان کا ذکر ہر مجلس میں ہوتا ہے۔ یعنی پتہ چلا جو امام کے ساتھ تھے ان کا ذکر قیامت تک رہے گا، جو امام کو چھوڑ کے جاتے رہے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور آج میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میں امام کی دعاؤں میں ہوں؟ میری آیت اللہ علی رضا پینائیان اور آیت اللہ تقی بہجت کا ایک جملہ تھا، جو مجلس تمہیں اپنے وقت کے امام کے قریب نہ کرے وہ مجلس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی 80,000 18,000 لوگوں سے لے کر 80,000 لوگوں کے خطوط کوفہ کے امام کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ مولا آئیے، مولا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے۔ لیکن جب امام منزل پہ پہنچے، کوفہ کے قریب منزل دہم تھی یا دہسم تھی، اس کے قریب جب پہنچے تو جواب یہی آیا، تلواریں مولا جو آپ کے ہم رکاب لڑنے والی تھی وہ آپ کے خلاف ہو چکی ہیں، کیا پیسے سے بک گئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ جنہوں نے درس حسینی کو سیکھا تھا وہ چاہے جہاں بھی تھے، حبیب ابن مظاہر آخری دن 9 یا 8 محرم کو حبیب کربلا میں پہنچے ہیں، جیسے جو خط ملا نا، ایک ہی جملہ تھا خط میں، حبیب زہرا کا بیٹا کربلا میں پہنچ چکا ہے۔
جب یہ سنا دیکھا نا حبیب نے، جہاں پہلے علی کا بیٹا کہتا تھا آج زہرا کا بیٹا کہہ رہا ہے، کہتا ہے غربت حد سے بڑھ گئی ہے۔ آج غربت حد سے بڑھ گئی ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ میں خط اس کو لکھ رہا ہوں جو فقیہ ہے، جو عالم آل محمد ہے۔ پھر یہی کہا حبیب میرے ساتھ میری بہنیں کربلا میں آ چکی ہیں۔ حبیب اگر پہنچنا ہو نا 10 محرم سے پہلے پہنچنا، یہ نہ ہو کہ تو اس وقت پہنچے جب ہم اجڑ چکے ہوں۔ میرے دل میں ایک دکھ ہے اپنے لیے، مولا اتنے سال ہو گئے، آج 8-10 سال گزر گئے، مولا تیرے قبر کی زیارت نہیں کر سکا۔ مولا میں جانتا ہوں میرے گناہ ہیں، میں خطا کار ہوں، بدکار ہوں، گناہ گار ہوں۔ مولا کوئی تو ایسا سال دینا اب زندگی میں، کچھ نہ کچھ معرفت ہو گئی ہے مولا، اب دل چاہتا ہے تیری قبر سامنے ہو اور میں گناہ گار ہوں، تڑپ کے کہوں مولا تجھے سکینہ کے تماچوں کا پرسا۔ مرحبا، اجرکم اللہ، جتنے عزادار رونے کے لیے آئے بیٹھے ہو، اتنا خیال کرنا تمہارے آنے سے پہلے وہ بی بی آ جاتی ہے جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں رومال لیا ہوتا ہے، عزاداروں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے عزادار گھبرایا نہ کر، تیرے آنسو رائے گاہ نہیں جائیں گے، جب قبر کی پہلی رات آئے گی نا میں حسین کے دکھے پہلو والی اماں۔ مرحبا، اجرکم اللہ، تڑپ کے آ کے کہوں گی میرا اللہ اس نے دیکھا نہیں تھا اکبر زین سے زمین پہ کیسے آیا۔ مرحبا، اجرکم اللہ، جتنے عزادار گریہ کر رہے ہو نا، میں ایک جملہ آپ کے لیے عرض کر دوں، آیت اللہ رضا پناہیان فرماتے ہیں اتنا خیال کیا کر تیرے رونے کی آواز سے زہرا کی آواز بلند نہ ہو۔ جب کوئی عزادار نیچی آواز سے روتا ہے نا، بطول تڑپ کے کہتی ہیں تیرا لگا جو کچھ نہیں، آنا میرے حسین سے پوچھ جس کا اکبر زین سے زمین پہ آ گیا، جس کے قاسم کے پامال لاشا زندہ پامال ہو گیا تھا، کہا جس کا عباس ایسے مجبور ہو کے آیا نہ کہتا تھا حلی میں رخصہ الی الموت، مولا کیا مجھے موت کی اجازت ہے؟ فرماتے ہیں حسین نے عباس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہا عباس تو میری فوج کا سالار ہے۔ نظرت یمینم بشمالا، عباس کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، تڑپ کے یہی کہتے ہیں مولا بتا وہ فوج کہاں گئی جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ مرحبا، اجرکم اللہ۔ میں کل ہی آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، گریہ بھی کرتے جاتے تھے، پھر تڑپ کے ایک جملہ کہتے تھے، کہتے ہیں یہ بڑا باب الحوائج ہے مولا، کہتے ہیں اگر اس کے مصائب پڑھنے والے ذاکر کے یا مولانا کے جو پسینہ آیا ہوا ہو نا کپڑوں پہ، اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بن بازوں کے زمین پہ آیا تھا۔ مرحبا، اجرکم اللہ۔ میں کہتا ہوں اس وقت مولا عباس کی شہادت شروع کرو، مجھے کہا گیا، میرا دل یہی تھا مولا حسین کی شہادت پڑھتا، لیکن بانیان نے کہا ہے کہ نہیں قبلہ، آج کا جو دن ہے نا، آج اس کی شہادت سنائیں جس پہ زہرا بڑی روتی ہے۔ مرحبا، اجرکم اللہ، جتنے عزادار رونے کے لیے آئے ہو۔ میری شہزادی نجف کے عالم دین پڑھ رہے تھے کہ میری شہزادی ایک عالم دین کے خواب میں آئیں، تڑپ کے کہتی ہیں عالم دین میرے بیٹے کی شہادت سنا۔ ایک دن عالم دین نے مولا حسن کی شہادت پڑھی، تڑپ کے کہتی ہیں، دوسرے دن خواب میں آ کے کہتے ہیں عالم دین میں نے کہا میرے بیٹے کی شہادت سنا۔ پھر امام حسین کی شہادت پڑھی، دوسرے دن پھر خواب میں آئیں، کہتی ہیں عالم دین میں تجھے کہتی ہوں میرے بیٹے کی شہادت سنا۔ کہتا ہے مولا آقا زادی میں نے مولا حسن کی شہادت پڑھی، کیا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ میں نے امام حسین کی شہادت پڑھی، کیا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرے اس بیٹے کی شہادت سنا جو جب زین سے زمین پہ آیا بازو نہیں تھے۔ مرحبا، اجرکم اللہ، مرحبا، اجرکم اللہ۔ یہ روایت میں نے پڑھی تھی
محرم الحرام میں کہا حسین اکبر کے لاشے پہ بھی اتنا نہیں روئے جتنا مولا عباس کے لاشے پہ دھاڑے مار کے روئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہوا کیا، جب اکبر کا لاشا گر چکا نا، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، اون و محمد کے لاشے کربلا میں پڑے تھے، حبیب کا لاشا پڑا تھا، مسلم ابن اوسجا کا لاشا پڑا تھا، وہب کلبی کا لاشا پڑا تھا، ہر اصحاب کے لاشے پڑے تھے، حر ابن یزید رہائی کا لاشا پڑا تھا۔ اب تن و تنہا بچ گیا تھا حسین یا بچ گیا تھا عباس؟ دیکھنا کیسے آئے۔ میں نے روایت میں پڑھا، آئے مولا عباس اس طرح جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، مولا عباس تشہد میں بیٹھ گئے، کہتے تھے مولا حالی میں رخص الی الموت، کیا مجھے موت کی اجازت ہے؟ حسین کی چیخیں بلند ہوئی، کہتے ہیں اس مقام پہ بھی اتنا روئے نا حسین کہ دشمن ہنس ہنس کے کہتے تھے اب کس کے سہارے لیے بیٹھا ہے، بھیج عباس کو، بھیج کسی اور کو۔ فرماتے اب امام حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ کہا مولا وہ فوج کہاں گئی جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، 4 سال کی بچی، دیکھنا میری جانب، آج کا دن کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کتنا روئے، آنکھیں بند کرو، منظر لے جاؤ کربلا۔ میں کربلا میں ہوں اور مولا حسین کی قبر ہے، وہاں کھڑے ہو کے حضرت عباس کا پرسہ دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں 4 سال کی بچی آئی، آ کے کہتی تھی العطش، ہائے پیاس، العطش قد قتلنی، بابا ہائے پیاس نے مار ڈالا ہے۔ اب عباس کو دیکھا، کہا عباس ان بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو۔ میرے مولا نے مشکیزہ اٹھایا اور ایک نیزہ اٹھایا، چلے ہیں مقتل کی جانب۔ تڑپ کے کہتے تھے کھڑ کے لڑو، تم نے میرا اکبر مارا، کھڑ کے لڑو، تم نے میرا غازی، آؤ تم نے میرا اکبر مارا، میرا قاسم مارا، میرا حبیب مارا۔ جب یہ کہا نا، فرماتے ہیں 4000 جو تیر کمانے لے کے کھڑے تھے نا وہ ہٹ گئے، 4000 کا پہرا ہٹا۔ اب عباس آئے اس مقام پہ جو سکینہ کی پیاس کا سامان تھا۔ فرماتے ہیں وہاں جب گھوڑے کو اتارا نا، آؤ جتنی عددار رونے کے لیے بیٹھے ہو، اگلا دیر میرا دل کہتا ہے اس انداز سے پڑھوں جیسے محرم میں پڑھا جاتا ہے۔ جتنے رونے کے لیے آئے ہو نا، اب اتنا خیال کرنا بطول کو خالی نہ بھیجنا، اتنا خیال کرنا بطول کو خالی نہ بھیجنا۔ فرماتے ہیں جیسے جو حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا نا، پھر تڑپ کے کہتے تھے گھوڑا اب جلدی کر، میری شہزادی پیاسی ہے۔ فرماتے ہیں ادھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑنا شروع کیا گھوڑے نے۔ اب 4000 تیر کمانے تھی نا، آیت اللہ مومنی نے اسی جملے پہ مجلس چھوڑ دی تھی اسی ماہ محرم میں۔ فرماتے ہیں ہوا کیا، فرماتے ہیں 4000 تیر کمانوں میں سے 500 تیر نہ میزنے، 500 تیر نہ لگے ہوں، لیکن فرماتے ہیں 6500 تیر روبروئے جسم عباس میزنے، 3500 تیر عباس کے جسم میں لگے، لیکن عباس نہیں روئے۔ فرماتے ہیں اب عباس مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، میرا غازی مولا نہیں رویا۔ فرماتے ہیں بایاں بازو قلم ہوا، غازی مولا نہیں رویا۔ فرماتے ہیں ایک ظالم نے تیر اٹھایا، میرے عباس مولا کی آنکھ میں مارا، لیکن عباس نہیں رویا۔ روئے کس وقت؟ فرماتے ہیں جب ایک تیر مشکیزے میں لگا، آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ، مرحبا اجرکم اللہ، جتنی عددار رونے کے لیے آئے ہو۔ فرماتے ہیں یہ آواز جیسے غریب نے سنی، حالت کیا ہوئی، تڑپ کے کہتے تھے الآن انکسرت ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی،
مرحبا اپنی آوازوں کو کھلا چھوڑ دے ہو، بطول آ چکی ہوں گی۔ فرماتے ہیں ہوا کیا، اب جیسے جو کہتے ہیں جب آنکھ میں تیر لگے تو کیسے نکالا جاتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے ہاتھ سے، جب غازی مولا کے ہاتھ نہیں تھے تو نکالا کیسے؟ فرماتے ہیں نکالنے کے لیے میرے عباس مولا نے سر نیچے کیا تاکہ زانوں سے تیر نکالے، ایک ظالم نے گوز اٹھایا وہ عباس کے سر میں مارا، گوز سر میں لگا، آواز آئی او مولا او میں زین سے اتر۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ دو ہستیوں کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، کون سی؟ ایک علی الاکبر، ایک حضرت عباس کے لیے کہتے ہیں کون سا جملہ؟ قطعوہ اربن اربا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جسے جو ملتا تھا وہی مارتا تھا۔ فرماتے ہیں جسے نیزہ ملا اس نے نیزہ مارا، جسے تلوار ملی اس نے تلوار ماری، ہر کوئی کہتا تھا مارو، اسی کے سہارے پہ علی کی بیٹی کربلا۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ جتنے اللہ گریہ کے لیے بیٹھے ہو، آیا وہ لمحہ میرے مولا حسین عباس مولا کے لاشے پہ آئے، دیکھا عباس کا لاشا، کہیں بازو کٹا ہے، کہیں جسم کا کوئی حصہ کٹا ہے، دیکھ کے سر اٹھایا، دیکھنا میری جانب۔ اب عباس مولا کے سر کو لے کے بیٹھے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خاک ہے۔ عباس مولا نے تڑپ کے کہا مولا میری آنکھ صاف کر۔ کہا عباس کیوں کروں؟ کہا عباس کیوں کروں؟ تڑپ کے کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں غریب کیسے دکھتے ہیں۔ جیسے جو خاک کو صاف کیا، عباس مولا نے حسین مولا کو دیکھا، تڑپ کے رونا شروع کیا، چیخیں بلند کی، کہا عباس رو نہیں، جیسے جو کہا کیسے نہ رہوں، ابھی میں زمین پہ آیا آپ نے میرا سر اٹھایا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ آئیں گے اور ظالم کے ہاتھ میں آپ کا سر ہوگا، اور 4 سال مرحبا اجرکم اللہ۔ کہا مولا ابھی میں زین سے زمین پہ آیا، آپ نے میرا سر اٹھایا، جب ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ زمین پہ آئیں گے آپ کا سر ہوگا اور شمر کا ہاتھ ہوگا۔ 4 سال کی معصومہ تڑپ کے کہے گی ظالم حیا کر۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ اب کا عباس تجھے اٹھاؤں لے چلوں خیموں کی جانب، کا مولا نہ لے جاؤ مجھے شرم آتی ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کا شرم آتی ہے، دوسری روایت میں ملتا ہے عباس کو حسین اٹھاتے کہیں دھڑ گر جاتا، کہیں اٹھاتے پاؤں گر جاتے، لاش اتنی کٹی ہوئی تھی کہ حسین اٹھا نہ سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ پہلے ہر لاش کو اٹھانے کے لیے اصحاب آ جاتے، اب اکیلا حسین، ہائے حسین او مارا گیا عباس۔ ہوا کیا؟ خالی علم اٹھایا، اس خالی علم کا اثر 2 ہستیوں پہ ہوا۔ فرماتے ہیں جیسے جو خالی علم لیا، لے آنا علم، لیکن کوئی بندہ نہ اٹھے، مجھے شہادت پوری پڑھنے دینا۔
فرماتے ہیں ہوا کیا، خالی علم کو لیا، اب آ گئے عباس کا علم لے کے حسین خیموں کی جانب۔ سکینہ تڑپ کے کہتی تھی او بچوں میرا چچا آنے والا ہے، پہلے تمہیں پانی دوں گی پھر اپنے اصغر کو دوں گی۔ خالی علم دیکھا او بچوں کے جام زمین پہ گرے، ادھر سے بی بی زینب نے کہا او ماں حجابہ، ہائے میرا بردار، مرحبا اجرکم اللہ۔ یہ خالی علم دیکھ رہے ہو، ہمارا دیکھنا اور ہے، لیکن ہائے بی بی زینب کا دیکھنا اور ہے۔ بس ادھر رک جاؤ عزادارو، خیال کرنا آخری جملہ، دیکھنا میری جانب۔ ہوا کیا، فرماتے ہیں عباس ہر ایک مقتول کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا۔ توجہ ہے میرے عزادارو، یہ جملہ میں فقط اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر عزادار گھر کی دیواروں تک روتا جائے۔ امام زمان کے لیے پڑھنے لگا ہوں، مولا مجھے معاف کر دینا۔ یہ روایت میں نے کل علامہ شیخ قیصر نجفی سے پوچھی، میں نے کہا قبلہ میرا دل پھٹتا، یہ روایت کیسے پڑھوں؟ کہا اگر نہیں پڑھو گے بطول پوچھ لے کیوں نہیں پڑھی تھی۔ کہا ہر مقتول کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا، لیکن عباس کا سر نیزے پہ نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے اتنا مارا گیا تھا اور نیزے پہ نہیں آ سکتا تھا۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ ایک کپڑے میں غازی کا سر باندھا اور گھوڑے کے گلے